حج افضل ترین اعمال میں سے عمل ہے۔ حج سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اسی طرح عمرہ دوسرے عمرے کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الاعمال افضل الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ترین اعمال کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر ایمان افضل ترین عمل ہے۔ پھر سوال کیا گیا دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر کون سا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حج بیت اللہ ادا کرنا۔ بیت اللہ کا حج کرنا افضل ترین اعمال میں سے ہے، اور سابقہ سارے گناہوں کو رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی، اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کہا، عمر کیا وجہ بنے؟ کہا، اللہ کے نبی، میں آپ سے اس بات کی گارنٹی لینا چاہتا ہوں، میں آپ سے بیعت لینا چاہتا ہوں، کیا میرے سابقہ سارے کے سارے گناہ بیعت کرنے کی وجہ سے، اسلام لانے کی وجہ سے کیا معاف ہو جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اسلام لانا ہی تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو اسلام میں داخل ہوگا، رب العالمین تیری زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اسی طرح تیری ہجرت کرنا تیرے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اور اسی طرح بیت اللہ کا حج کرنا، طواف کرنا تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ناظرین، بیت اللہ کا حج کرنا یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فسق و فجور سے بالا تر ہو کر، بری خواہشات سے بالا تر ہو کر، من وعن پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے، کسی کو دھکا نہیں دیتا، کسی کو گالی نہیں نکالتا، دل میں بری خواہشات کو پیدا نہیں کرتا، فسق و فجور والی بات نہیں کرتا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بیت اللہ کا حج کر کے واپس آتا ہے، وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، معصوم ہوتا ہے، کوئی لغزش نہیں ہوتی، کوئی برائی نہیں ہوتی، بالکل معصوم، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سنت کے مطابق حج بیت اللہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حج بیت اللہ کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بار بار بیت اللہ میں جاتا ہے، بار بار عمرہ کرتا ہے، پے در پے عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو، اس کی فقیری کو اللہ تعالیٰ جڑ سے مکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو غنی فرما دیتا ہے۔ ناظرین، حج بیت اللہ کا بدلہ کیا ہے؟ حج مبرور، اس کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہے۔ یعنی حج کا بدلہ رب العالمین نے جنت رکھا ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ فرمایا وہ حج جو بالکل سنت کے مطابق فسق و فجور سے بالا تر ہو کر کے
اور زبان سے غلط بیانی سے بالا تر ہو کر کے اور دل میں بری خواہشات، یعنی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے اور اپنے آپ کو بچا کر کے بیت اللہ کا حج کرتا ہے، فرمایا یہ حج مبرور ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ خواتین کا بہترین جہاد وہ بیت اللہ کا حج ہے۔ جس طرح جہاد کرتے ہیں، جہاد میں جو شہید ہو جاتا ہے اس کا بدلہ جنت ہے، اور اسی طرح خواتین کا جہاد بیت اللہ کا حج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب پیدا فرمائے کہ ہم بھی بیت اللہ کا طواف کریں، بیت اللہ کا حج کریں۔